نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الہمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ قیامت کے کچھ احوال چل رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن جو اللہ کا دیدار ہوگا، آخری جو ہم نے روایت پڑھی تھی وہ اس حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شخص اپنی ان آنکھوں کو اللہ اتنی طاقت نصیب فرمائیں گے کہ ہر شخص ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ان آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے یہ جسم اس کیفیت میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جیسے چاہیں گے ویسے کریں گے، پھر اتنی ہی طاقت انسان کی آنکھوں کو دی جائے گی جن سے وہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکے گا۔ اس دنیا میں اس آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا اللہ کو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں فرشتوں کو دیکھنا بھی اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ ان آنکھوں کے ساتھ خواب میں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے خواب میں، لیکن ان آنکھوں کے ذریعے سے فرشتوں کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آپ نے سوشل میڈیا یا میڈیا پر دیکھا ہوگا، حرم کے اوپر بعض دفعہ دکھا رہے ہیں فرشتے طواف کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی مستند بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت سچائی نہیں ہے، اس لیے اس کو اتنا زیادہ وہ کر دینا ظاہر ہے۔ اصلی شکل میں جب ایک نبی دیکھ رہا ہے، نبی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے عام انسانوں جیسی طاقت نہیں ہوتی، وہ اصلی شکل میں دیکھ کر ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ بے ہوش تک ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تک ہو گیا، شدید بخار ہوا، صرف حضرت جبرائیل کو آپ نے ایک کھلے کنارے پر ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو اب یہ سے کہہ دینا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا کیمرہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کا دیدار اللہ تعالیٰ وہاں دے گا۔ خواب کی کیفیت، چونکہ خواب میں یہ آنکھ نہیں دیکھتی، اس وجہ سے خواب میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ تمام علماء کرام کی اس میں بالکل اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کی جو روایت ہے وہ دوزخ سے نجات پانے والوں کے کچھ احوال ہیں۔ ایک ہی روایت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، طویل روایت ہے، اور چونکہ اس کا تعلق پچھلی روایت کے ساتھ بھی تھا کہ قیامت کے کچھ احوال، اللہ کا دیدار، اور پھر دوزخ اور جنت کے کچھ احوال، یہ روایت بھی اسی اعتبار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو دوزخ سے باہر لایا جائے گا، اور اس وقت ان کی حالت ہوگی کہ جل کر کوئلہ کی طرح ہو گئے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، وہ اس نہر سے تر و تازہ بن کر نکلیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہاں تک ذکر فرما دیا۔ اگلی جو روایت ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو سعید کی مفہوم کا جو حدیث تھی اس کا ذکر کر دیا جو گزر چکی ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ نے پنڈلی کھولنے کا ذکر نہیں کیا، جو ہم نے پچھلے درس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے، نور کی ایک سما بن جائے گا، نور کا کرنیں نکل آئیں گی۔ اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دوزخ کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا تو تمام رسولوں میں اس پل کے اوپر سے اپنی امت کے ساتھ گزرنے والا سب سے پہلا رسول میں ہوں گا، یعنی سب سے پہلے میں گزروں گا اس پل سے۔ اور چونکہ وہ گزرنا اس امت کے لیے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے اس پل سے نہیں گزریں گے، بلکہ ساتھ فرما دیا کہ میرا گزرنا یعنی میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے گزروں گا۔ اور اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بھی شخص بولنے کی جرت نہیں کرے گا، اور رسول بھی صرف اتنا کہیں گے، اے اللہ
میری امت کو سلامت رکھ، میری امت کو سلامت رکھ۔ نیز اس پل کے دونوں طرف جہنم میں سعدان درخت کے کانٹوں جیسے آنکڑے ہوں گے، یعنی نوکدار قسم کی ایک وہ نکلی ہوں گی جو کہ دونوں طرف ہوں گی اس پل کے، اور ظاہر ہے ان کی لمبائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اتنے لمبے ہوں گے۔ وہ جو ہے نا، وہ کیوں سمجھ لیں کانٹے ہی ہوں گے، وہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے سبب اچک لیں گے، یعنی بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو ظاہر ہے جانا ہی نہیں ہوگا جنت میں، تو وہ ان کو لٹک جائیں گے اور لٹک کے اس کے ساتھ نیچے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو بعض تو ایسے ہوں گے جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، یعنی دوزخ میں گر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو جو نوکیلی چیزیں ہوں گی، جو آنکڑے ہوں گے، ان کی گرفت کی وجہ سے پاش پاش ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی جسے کہتے ہیں کہ گرتے پڑتے وہ پار ہو جائیں گے، پھر نجات پائیں گے، یعنی ان میں ان کا گوشت اٹکے گا، یعنی ان کے جسم گوشت کٹ جائے گا، پوری طرح جسم زخمی ہو جائے گا، مگر یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پل کو پار کر لیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے اور اس کے علاوہ کسی اور کی معبودیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے اور سجدے کے نشانات کے ذریعے فرشتے ان کو پہچان لیں گے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشان کو کھائے، اس لیے دوزخ کی آگ ابن آدم انسان کے سارے جسم کو کھا جائے گی، یعنی جلا ڈالے گی، لیکن سجدے کی نشان کو نہیں کھائے گی، یعنی جس پیشانی کے ذریعے سے سجدہ کیا۔ بہرحال وہ لوگ دوزخ سے اس حالت میں باہر لائیں گے کہ وہ آگ میں جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان پر وہی آب حیات چھڑکا جائے گا اور اس پانی کے اثر سے دوبارہ بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، جو دوزخیوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، وہ عرض کرے گا میرے پروردگار بس آپ اتنا مجھ پر کرم کر دیجئے کہ میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دیں۔ دوزخ کی آگ کی جو بدبو نے مجھے سخت اذیت میں رکھا ہوا ہے اور اس کے شعلوں کی تیزی اور گرمی مجھے یعنی جلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں ایسا کروں، یعنی تیرا منہ اگر پھیر دوں تو ہو سکتا ہے تو پھر کچھ اور بھی مانگ لے، اور وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا عہد و پیمان کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا، مگر جب اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے جنت کی طرف پھیر دے گا اور وہ جنت کی زیبائش، آرائش، تر و تازگی دیکھے گا تو اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک خدا چاہے گا، یعنی بول نہیں سکے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے ہی ہوگا، وہ عرض کرے گا میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے وہ جو عہد مجھ سے کیا تھا، وہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا تو نے مجھ سے کہ تو اپنی اس درخواست کے علاوہ اور مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا، یعنی جو پچھلی درخواست تھی۔ وہ گڑ گڑائے گا، روئے گا اے میرے رب تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا کہ تیری یہ ساری مخلوق تو جنت کے اندر ہے اور میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میں جنت کے دروازے تک نہیں پہنچاؤں، یعنی صرف اتنا ہے کہ جنت کے دروازے تک۔ اللہ فرمائے گا اگر میں ایسا کر دوں تو پھر اس کے آگے کچھ اور مانگو گے؟ اس نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی عہد و پیمان ہوگا وہ طے کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ ابھی اندر داخل نہیں ہوگا، مگر جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا اور جنت ظاہر مزید اس کی چمک دمک، اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھے گا تو وہ اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو اجازت دے دیں گے بولنے کی۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار اب مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم تیرا ناس ہو، تو کس قدر وعدہ توڑنے والا، وعدہ فراموش ہے۔ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اپنی آخری درخواست کے بعد دوبارہ کوئی درخواست نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا میرے پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ پھر وہ بڑا گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے گا۔ پھر فرمائے گا تو جو آرزو اور خواہش رکھتا ہے اس کو ظاہر کر اور جو مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ چنانچہ وہ دل کھول کر اپنی آرزوئیں بیان کرے گا، اور جب اس کی آرزوئیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ناداں فلاں فلاں چیز کی خواہش کیوں نہیں کرتا؟ گویا پروردگار اس کو یاد دلائے گا
کہ تو نے فلاں فلاں چیز تو مانگی ہی نہیں، ان چیزوں کو بھی مانگ لے، یہاں تک کہ وہ جب آرزویں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ چیزیں جن کی تو نے آرزو کی ہے، جو تو نے مجھ سے مانگا ہے، یہ بھی اور ان کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی تجھے میں عطا کروں گا۔ اور حضرت ابو سعید کی روایت ہے کہ یوں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یوں فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اور ان کے ساتھ 10 گنا اور نعمتیں تجھے عطا کی جائیں گی، یہ وہ آخری شخص ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت آئے گی جس میں آخری شخص کا تذکرہ ہوگا، اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ روایت سنائی تو جب اللہ نے آپ کو بتایا تو اللہ تعالیٰ اس وقت مسکرا رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روایت کے بعد مسکرائے، اور پھر جن صحابی نے یہ روایت اپنے شاگردوں کو بیان کی تو وہ بھی اس روایت کو یعنی سنانے کے بعد وہ مسکرائے، اور اسی طرح پھر یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ آج بھی اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی تسلسل بالضحک، یعنی ہنسنے والی روایت، جس میں اللہ سے لے کر آج تک جتنے بھی اساتذہ کرام نے جب اپنے شاگردوں کو، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، جب بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے تو پھر یہ روایت، اسی طرح آگے ایک روایت آئے گی، اصل میں اس روایت میں ذکر ہے لیکن یہ بھی وہی روایت، تو جب وہ روایت سنائی جاتی کہ بھئی انسان کا یہ حال ہے کہ جب میں نے اسے جہنم سے پھیرا کرتے کرتے جنت میں وہ داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بات پر مسکرائے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے اس شخص کا تذکرہ جو جنت میں آخری ہوگا، یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ایک ہی روایت ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک شخصیت، اور یہ اس ترمذی شریف کی جنہوں نے ایک شرح لکھی تھی، ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، اس شرح میں انہوں نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے کہ جس وقت انسان جس چیز کی قدر چھوڑ دیتا ہے، قدردانی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ فرمانے لگے، ساتھ انہوں نے مثال دی کہ بھئی جیسے یہاں تک بھی دی کہ بھئی اگر لوگ علماء جو اہل حق علماء کرام ہیں، جب لوگ ان کی قدر کم ہو جاتی ہے، لوگ ان کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت ہو، جو نعمت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر آپ کے دل میں قدر نہیں ہے، یہاں تک آخری جو بات لکھی کہ بیوی کے اندر جب خاوند کی قدر کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جوان موتیں یعنی خاوند چھین لیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف بیوی کے اندر وہ ظاہر ہے مست تھی، اسے ہر چیز گھر میں مل رہی تھی، بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن قدر چونکہ کبھی نہیں کی، اور پھر اس ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس خاوند تک کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اب میرے سر سے جو آسمان تھا وہ چلا گیا، اب وہ ظاہر ہے کرتی ہے، کہتی ہے کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ، بہت بڑی عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، جب بھی ایسا کوئی سانحہ ہو اس پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو بہت بڑی شخصیت تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، اور انتہائی ظاہر ہے پورا خاندان ایسا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں یہ، اور پورا خاندان علمی خاندان ہے، والد سے پاس جتنی بھی نسل ہے وہ ساری کی ساری علم سے جڑی ہوئی ہے، اور اپنا فیض پوری دنیا میں انہوں نے عام کیا ہے، اور اتنا ہی زیادہ ہمیشہ ایک عاجزی سے زندگی گزاری ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی نہیں کہہ سکتا، حضرت تقی صاحب کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ اتنا بڑا عالم ہے، ان کی قدر باہر کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور جب ان کے سفر ہوتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اسی طرح حضرت مفتی رفیع صاحب رحمہ اللہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں نے آج ہی ہمارے مولوی صاحب ہیں انہوں نے ذکر کیا، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے ایک عزیز کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے گیا، اس عزیز نے یہ واقعہ سنایا کہ میں ایئرپورٹ، ہم جہاز میں تھے اور کوئی ایسا وقت تو نہیں تھا، تو وہ میرے ساتھ ایک حاجی صاحب یعنی بزرگ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز شروع کر دی، 2 رکعت نفل پڑھ لیے۔ میں ان کی طرف مڑا، میں نے کہا حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ایسے نماز نہیں ہوتی، یعنی قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب نے مجھے کہا یار میں نے علماء سے سنا ہے کہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے انہیں
سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا جی علماء سے ہم نے سنا ہے، بہرحال آپ بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن علماء سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے۔ اس کے بعد فلائٹ لینڈ ہو گئی اور ظاہر ہے ہم اپنے اپنے راستے نکل گئے، لیکن جو مجھے ریسیو کرنے گئے تھے مولوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ظاہر ہے جس کو میں ریسیو کرنے آیا ہوں وہ بھی ہیں، اور تھوڑی سی دوسری طرف ایک بزرگ شخصیت ہیں، تو یہ بھاگے پہلے ان سے ملنے کے لیے، اپنے دوست کو چھوڑ کر، وہ دوست تھے اس کو چھوڑ کر بھاگے ان سے ملنے کے لیے، مصافحہ کیا، دعائیں لی، پھر اپنے اس دوست کی طرف آئے تو دوست نے پوچھا یہ حاجی صاحب کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہا یار یہ بڑے عجیب آدمی ہیں، میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ایسے نہیں ہوتی، ہماری تو عادت ہے فتویٰ پھینکنے کی، وہ تو ویسے ہی، تو میں نے پھینک دیا، میں نے کہا بھئی فتویٰ دے دیا کہ نماز ایسے نہیں ہوتی۔ انہوں نے آگے مجھے یہ جواب دیا علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ وہ شخص ہے جس کو اس وقت مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے، یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب ہے، اور اس جیسا دیکھیں ان کا جملہ آپ ذرا غور کریں، میں اصل مقصد ان کے جملے کی طرف ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں اس وقت کا مفتی اعظم پاکستان بیٹھا ہوں تمہارے سامنے اور تمہیں شرم نہیں آتی، انہوں نے کہا بھائی آپ بھی ٹھیک ہیں، میں نے علماء سے ایسے سنا ہے کہ ہو جاتی ہے، نفل نماز آپ نیت کریں تو ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فرض کے لیے قیام ضروری۔ تو یہ ان کا اعلیٰ ظرفی دیکھیں، مقام مرتبہ دیکھیں، اور ان کا پھر لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھیں۔ بہرحال ان کے لیے خصوصی آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہمیں کسی اور فتنے میں مبتلا نہ فرمائے، یہ آزمائشیں ہیں بہت بڑی اللہ کی طرف سے۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے۔